تو وہ مفتی منیر صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یہ دو جملے آپ نے بولے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریحان بھائی, اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295 سیٹ دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ ایک بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جہلم کی سرزمین کے اوپر ایک مناظرہ قائم ہوگا, جیسے انڈیا کے اوپر ایک مناظرہ قائم کیا گیا تھا مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان, ایسے ہی جہلم کے اندر اب ایک مناظرہ ہوگا جس میں جاوید اختر کی جگہ پر مرزا انجینئر ہوں گے, اور مفتی شمائل ندوی کی جگہ پر مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب یا اشرف جلالی صاحب, ان سب حضرات میں سے کوئی ایک شخص تشریف لائیں گے. اور اس مناظرے کے منصف ہوں گے ریحان طارق صاحب. اب چونکہ یہ مناظرہ ایک حقیقی صورت کی طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ, ریحان طارق کی گفتگو آپ سنیں اور مرزا انجینئر کی آپ گفتگو سنیں, اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو شرائط مرزا انجینئر نے رکھی ہیں, کیا اس شرائط کی بنیاد کے اوپر مناظرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط کی پاسداری ہے. صرف ایک شرط جی, کہ جس مکتبہ فکر کا وہ مفتی ہے نا, ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا. ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو میں نہیں, ویڈیو لکھ کے دے دیں. وہ اور سرکار لکھ کے کیوں, نہیں, لکھ کے میں لے دیتا ہوں, لکھ کے میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو لکھ, مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے, میں سن لینا, لکھ کے نہیں لکھ انگوٹھا لگوا لیں ان سے. سرکار آپ مجھے اب اس کے اوپر میم پتہ کیا, انجینئر ڈر گیا, سرکار ایک منٹ رک جائے, میم بنے گے انجینئر ڈر گیا. میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں, آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک نہیں. چھوڑ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ میری بات ڈر گیا. یہ میم بنانے والے سے کوئی بھی نہیں بنائے گا, میم صاحب کی بنے گی. وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے. 295C کی بھی آپ کی بنے گی, آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. اللہ خیر. ہاں تو بات یہ ہے, یہ میں ازراہ تفنن بات کروں. آپ اس طرح یہ میم والی جو بات آپ دیکھیے, ازراہ تفنن دیکھیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں. او بھائی یہ دور ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں, صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف. اچھا فرینکلی مفتی صاحب تو ویسے میرا خیال بڑے علیل ہیں, مفتی منیب الرحمان سے. ریحان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی. نہیں وہ بات بتا کیا, وہ بڑے علیل ہیں. پھر آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یہ دو جملے آپ نے بولے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریحان بھائی, اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295 سیٹ دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ ایک بنا دو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295C لگانے میں. وہ چھوڑ دینا, فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہیں کہ مفتی صاحب چھوٹا کلپ بنا, لیکن میں نے آپ کو سنا, آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو بھی, مفتی منیب الرحمان. نہیں پہلے میری بات سن لینا ریحان بھائی کی بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے. ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے للکار رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, چند سیکنڈ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ اے آئی جنریٹڈ ہے. دنیا میں وہ ادھر یہ بھی پرابلم ہے, وہ کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے. وہ سرکار وہ پھر وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. تسی مینوں کیوں کہ کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, ہمیں آگے آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی
طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے, اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی. فوٹو آپ کی میں لگائیں. آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپریزنٹیٹو ہوگا. اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا. تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنے, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے, T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارے مفتی, یہ تو بات کی بات ہوگی نا, میرے ساتھ ہیں. اچھا چلو, یہ تو بات کی بات ہے نا, سارے میرے رلین ہیں. اے مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے یہ فیصلہ ہم مناظرے کے نتیجے پہ چھوڑتے ہیں. یہ 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا. اسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف. ہوں تسی گل ہاتھ سے چ نہ پاؤ نا, مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی ہیں. اور شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ان شرائط کے تحت مناظرہ ہو سکتا ہے. ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا آپ پہ, اس بعد آپ بھاگ جاتے ہیں. اچھا ٹاپک بھی طے ہو. ٹاپک عقیدہ توحید, ٹھیک, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات, یہ ہمارا مین ان سے اختلاف ہے. ٹھیک, ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ٹھیک, ان کی مرضی, ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ ہے, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے. ٹھیک, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب, اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا, مناظرہ لائیو ہوگا. جو آپ کی اب کب آئیں گے آپ کی شرائط؟ میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو ماڈریٹر ہوں گا نا, میں تو ہوں گا ماڈریٹر. یہ تو وہ میں نے تو قبول کر لی نا, یہ تو جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. ہم بیٹھے ہوئے, بنیادی چیز ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, اب مرزا انجینئر نے جو شرائط طے کی ہیں, مجھے آپ بتائیں اس شرائط کی بنیاد کے اوپر صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ مرزا انجینئر فرار چاہتا ہے, مرزا انجینئر بھاگنا چاہتا ہے, وہ مناظرہ قائم نہیں کرنا چاہتا. مناظرہ جس شخص نے کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی بیہودہ شرائط کو کبھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے بھائی آپ یہ شرائط ہیں, اس شرائط کو پر گفتگو ہوگی, یہ وقت ہوگا, یہ جگہ ہوگی, آپ تشریف لیں. کبھی فلاں مفتی سے لکھوا کے لائیں, فلاں اس سے ویڈیو بنوا کے لائیں, لکھوا کے نہیں لانا, ویڈیو بنوا کے لانی ہے, کبھی کیا کرنا ہے, کبھی کیا کرنا ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا انجینئر ہار رہا ہے, وہ فرار چاہتا ہے. جیسی جو میمز بن رہی ہیں کو ڈر گیا, یہ واقعی ٹھیک ہے, یہ ڈر رہا ہے. وہ بھائی باطل کے اندر اس قدر جرت نہیں ہوتی کہ وہ حق کا مقابلہ کر سکے. مرزا انجینئر اپنی ظاہری گفتگو کے اندر جیسے مرضی کہتا رہے کہ فلاں مفتی میرے حق میں ہے, فلاں بندہ میرے حق میں ہے, فلاں میرے حق میں ہے, لیکن اندر سے یہ جانتا ہے کہ میں اندر سے پلید ہوں, اندر سے اس کو اپنی حقیقت معلوم ہے. کیسے معلوم ہے؟ وہ ایسے معلوم ہے بھائی ٹھیک ہے, یہ جو کہتا ہے گستاخانہ عبارتیں ہیں, یہ اپنے دماغ سے فقط اختلافی نظریات کی بنیاد کے اوپر دیکھتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں, جبکہ یہ اللہ والوں کا, نیک لوگوں کے جو ہوتے ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں. کرامت الاولیاء حق, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے.
اب یہ جانتا ہے کہ بھائی میں اگر سامنے بیٹھ گیا کسی کے تو میرا وہ علمی دنیا کا آخری دن ہونا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے، یہ اسی وجہ سے فرار چاہتا ہے، اسی وجہ سے یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے اندر جرت ہو، اس کے اندر استقامت ہو، اس کے اندر قابلیت ہو، کیا یہ نہیں بیٹھے گا؟ بالکل یہ بیٹھے گا، یہ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہوگا، یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اس بندے کے پاس نہ تو علم ہے، نہ اس کے اندر معلومات ہے، نہ اس کے پاس دلائل کا ذخیرہ ہے۔ یہ جو باتیں کرتا پھر رہا ہے یہ چند لوگ ہیں، اور میں آپ کو واضح ایک بات بتا دوں، یہ جو اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہیں نا، ان میں سے اکثرین مخالفین میں سے ہیں۔ کیوں مخالفین میں سے ہیں؟ انہوں نے اس لیے اس کو سبسکرائب کیا کہ جب اس کی ویڈیو آئے گی ہم اس کی ویڈیو کے اندر سے اس کی بونگیاں نکال کر ان کے الگ سے کلپ بنائیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا، اور لوگ سنتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ اس نے آج کیا نئی بونگی ماری ہے۔ مجھے آپ بتائیں، دین کی بات جو بندہ کر رہا ہے اس کی بات سننے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کون سا دین پھیلا رہا ہے؟ یہ کون سی وحدانیت کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہا ہے؟ یہ شر